إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس. قرآن نجبہ رب العزت کی بلند پایا کتاب ہے، وہ جو عزت کے خزانوں کا مالک ہے. جو لوگ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ ان کو بلند کر دیتا ہے. وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کا شمار عزت والوں میں کیا جائے گا. جو قرآن کی تلاوت اور تدبر سے دور ہوتے ہیں اور رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر من چاہی زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بلند فرمائے گا اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کرے گا. تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جو قرآن سے جڑ گیا وہ عزت اور بلندی سے جڑ گیا. کون کہہ سکتا تھا کہ ایک قوم جو صحرا میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتی ہو، غریب بکریاں چرانے والے، تہذیب و تمدن سے عاری قوم، وہ جن کے پاس سر چھپانے کا کوئی باعزت ٹھکانہ بھی نہ تھا، برہنہ پا رہنے والے، علم و دانش سے بے تعلق قوم، جب انہوں نے قرآن کو تھاما تو اللہ نے انہیں فرش سے عرش پر پہنچا دیا، زمین کی پستی سے آسمان کی بلندی تک پہنچا دیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عزتوں کے بلند درجوں پر فائز کر دیا، وہ درجے جو کسی اور کو نصیب نہ ہو سکے. روز قیامت جنت میں بھی انسان اتنا ہی بلند درجہ پا سکے گا جتنا اس نے قرآن پڑھا، اس پر تدبر کیا اور عمل کیا. کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کی ساعتیں گزارنے والا اتنے ہی درجات حاصل کر سکے گا جتنا وہ قرآن سے قریب تھا. تو جو عزت اور بلندی کی طلب رکھتا ہو وہ قرآن کی طرف قدم بڑھائے. آئیے 4 پارے کی ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارے کی ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نیکی کے بلند ترین درجے تک پہنچنے کے لیے ایمان والوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکو گے، تم ہرگز نیکی کو، جنت کو، رضا الہی کو، اللہ کی رحمت کو، محبت کی چوٹی کو تم نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو تمہیں پسند ہے، کہا جا رہا ہے محبوب ہے. احبا، جس کی محبت حد سے بڑھ جائے، وہ چیز جو بہت عزیز ہو. اور سب کا سب نہیں کرنا، من شعین ولا تنفقوا من شعین، تھوڑا سا اس میں سے خرچ کرنا ہے. فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تمہاری نیتوں کو جاننے والا ہے، تمہارے کاموں کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. البر، البر کا راستہ اللہ کے قرب کی طرف جاتا ہے. لا محبوب الا اللہ، کوئی محبوب نہیں سوائے اللہ کے. تو اللہ کی محبت کو اگر پانا ہے تو دنیا کی محبت کو تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا.
اگر رب کی رضا کے مقام تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے کچھ کو اللہ کے راستے میں خوشی کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ نیکی میں کامل درجہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز عزیز ہے اس میں سے خرچ کیا جائے۔ تو یہ آیت سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے لے آئے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب سے محبوب ترین باغ لے آئے جو کہ مسجد نبوی کے سامنے تھا، اس کو صدقہ کر دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خیبر کا حصہ لے کر آ گئے، وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ ام سلیم نے اپنے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا کہ یہ میری قیمتی ترین متاع ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قیمتی گھوڑا لے کر آ گئے۔ تو صحابہ کرام نے اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ ہم نے بھی یہ آیت سنی اور ہمارا اس کے اوپر کیا رسپانس ہے؟ ہم کیا دینا چاہتے ہیں؟ ہم کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ محفوظ کر لے گا۔ ہماری ہر کیفیت اللہ تعالیٰ محفوظ کر لے گا۔ تو ہم سے اللہ تعالیٰ نے کوئی اتنی بڑی قربانی نہیں مانگی، بس کہا کہ جو چیزیں تمہیں محبوب ہیں اس میں سے کچھ خرچ کرو۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جب اللہ کے نبی نے انہیں پڑھ کے سنائی، تو وہ ان کا رسپانس ایسا بھی ہو سکتا تھا نا کہ وہ کہتے کہ اچھا ابھی سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز محبوب ہے، ذرا آپس میں مشورہ بھی کریں گے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا چیز میں اللہ کی راہ میں دوں۔ اور یہ جو آیت کا جو مضمون ہے، اس میں کیا چیز داخل ہوگی، کیا چیز نہیں ہوگی، ابھی تو مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آیا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں پتا کہ کتنی کرنی ہے اور کتنی نہیں کرنی ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ اب اگر 10 دفعہ قرآن پڑھیں گے تو کیا 10 دفعہ اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ کریں گے؟ کچھ اتنا کلیئر نہیں ہو رہا کہ کیا خرچ کریں کیا نہیں خرچ کریں، اور پھر کوئی صحیح ضرورت مند بھی نہیں ملتا، کس کو دیں کس کو نہیں دیں۔ تو یہ کس کا طریقہ ہے؟ آپ کو یاد آ گیا کہ یہ کس کا طریقہ ہے؟ بنی اسرائیل کا طریقہ ہے، خالد لنا ربک کہنے والے۔ تو اگر اللہ کی طرف بڑھنا ہے، اللہ کے قرب کو پانا ہے، تو آج ہی جو بھی چیز سمجھ میں آئے ایٹ لیسٹ تہیہ تو کر لیں کہ اپنی محبت کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کریں گے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اور جو مال نہیں خرچ کر سکتا، وہ اور بہت ساری چیزیں اس چیز کے لیے اپنے آپ کو ایکٹیو کر سکتا ہے۔ جیسے کوئی اپنی کمزوریاں ہیں، ان میں سے کسی کمزوری کی قربانی دے سکتا ہے، اپنی خواہشات میں سے کسی خواہش کی قربانی دے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو اپنی نیند کا کچھ حصہ قربان کرنا پڑے، اور وہ آج سے عہد کر لے کہ میری رات کا کم از کم تھوڑا سا یا اتنا وقت جتنا بھی وہ فکس کرنا چاہے کہ یہ میرے رب کے ساتھ کلام میں گزرے گا، نماز میں گزرے گا۔ تو کسی کو کوئی ایسی عادت ہو جو اللہ کو پسند نہیں ہے، یا کوئی شوق ہو تو وہ اس کو قربان کرنا پڑے کہ یہ میرے رب کو پسند نہیں ہے، میں اس کو اپنے رب کی خاطر چھوڑ رہا ہوں۔ یا میں اپنا کوئی ٹیلنٹ یا اپنا کوئی ہنر اللہ کی راہ میں لگا دوں، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں لگا دوں، اپنی محنت سے دین کو کوئی فائدہ پہنچا دوں، یا کوئی بھی چیز، کوئی ڈریس، کوئی کھانا، کوئی بھی چیز جو اچھی لگ رہی ہے اس میں دوسروں کو بھی شیئر کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دیں، گھر چھوڑا، وطن سے بے وطن ہوئے، قوم نے برداشت نہیں کیا تو ملکوں ملکوں پھرتے رہے، دنیا بھر کی اذیتیں اٹھائیں، صعوبتیں اٹھائیں، بیوی اور نوزائیدہ بچے کو غیر آباد جگہ پر چھوڑ کر آ گئے۔ بیٹا لڑکپن میں پہنچا تو اس کو اس کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، تو اس حکم کی بھی تعمیل کی، تو قربانی دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند ترین مقام پر فائز کر دیا۔ ہم سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا مانگا ہے، تو اللہ تعالیٰ
قربانی نہیں لیتے، تھوڑا سا امتحان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے واپس کر دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا. تو تو بس اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی اگر اللہ سے محبت ہے تو کچھ بھی تھوڑا سا کچھ کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. یا یہ کہ کوئی سیل فون کے ساتھ وقت گزارنا کسی کو بہت محبوب ہے، اسکرولنگ کرنا اس کی ہابی ہے، تو اس میں سے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. تو ہمیں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. پھر آیت آتی ہے کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے سب کھانے کی چیزیں حرام تھیں، حلال تھیں، مگر وہ چیز جو اسرائیل نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کی تھی. کہہ دو تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو. کھانے کی ہر چیز بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی، مگر جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لی. اسرائیل کس کا نام ہے؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور انہی سے بنی اسرائیل چلی. مسند احمد میں حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کیا قصہ تھا کہ حضرت یعقوب جو ہیں، اسرائیل یعنی حضرت یعقوب سخت بیمار ہو گئے تھے اور ان کی بیماری بہت طول پکڑ گئی تھی. تو انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کریں گے تو وہ اپنے پسندیدہ کھانے اور پسندیدہ مشروب کو ترک کر دیں گے. ان کا پسندیدہ کھانا اونٹ کا گوشت تھا اور پسندیدہ مشروب اونٹ کا دودھ تھا. تو بتا دیا گیا کہ اب اسلامی شریعت میں کسی بھی چیز کو حلال یعنی کسی بھی حلال چیز کو حرام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. پیغمبر کو بھی یہ اختیار نہیں ہے. جب پیغمبر کو نہیں ہے تو کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا. پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں غلط بیانی کرنا بدترین ظلم ہے. اور پھر آیت مڑتی ہے مسلمانوں کے ہدایت کے مرکز کی طرف. انا اول بیت وضع للناس، بے شک لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا جو مکہ میں ہے، برکت والا اور جہان والوں کے لیے ہدایت، مبارکن کہا گیا، خیر و برکت والا. مسلسل عبادتیں ہوتی رہتی ہیں وہاں پر، ہر وقت بھرا رہتا ہے اللہ کا گھر، دن ہو رات ہو، ایک دن کا سماں لگتا ہے. دنیا بھر کی نعمتیں ہیں وہاں پر. ایک نماز 1,00,000 گناہ ثواب ہے اس کا. طواف کرنے والوں کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. ہدایت کا مرکز ہے اور مسلمانوں کا فوکس ہے. لگتا ہے کہ مومنوں کے دل وہاں اٹریکٹ ہوتے ہیں، وہیں رہ جاتے ہیں، وہیں جانے کی خواہش دل میں رہ جاتی ہے. چاہے کتنا پیسہ خرچ ہو خوشی سے دیتے ہیں. وہاں جاتے ہیں تو دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے، دل دھل جاتے ہیں. بڑی برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ میں. اور یہ گھر خانہ کعبہ جو ہے وہ بیت المقدس کی تعمیر خانہ کعبہ کے 40 سال کے بعد ہوئی. یعنی پہلا گھر خانہ کعبہ ہے اور اس کے بعد 40 ایئرس کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی. اس میں حدیث آتی ہے، صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تھی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ. پوچھا پھر کون سی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ. اور ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے انہوں نے پوچھا. تو آپ نے فرمایا 40 سال. یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے، احادیث الانبیاء کے باب میں. تو ہر عاقل اور بالغ مسلمان جو خانہ کعبہ تک، مسجد حرام تک، مکہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس پر عمر بھر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. اس مقام پہ خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ نے کھلی ہوئی نشانیاں دیں. ان میں مقام ابراہیم بھی ہے اور لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا اللہ کا حق ہے. جو شخص اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اور جو انکار کرے تو پھر اللہ جہان والوں سے بے پرواہ ہے. تو اللہ تعالیٰ انوائٹ کر رہے ہیں اپنے گھر کی طرف. حج زندگی میں ایک مرتبہ کرنا فرض ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے، 1337 اس کا نمبر ہے. اب یہ استطاعت
استطاعت کا کیا مفہوم ہے؟ راستے کا پرامن ہونا بھی اس میں آ جاتا ہے، مالی حالات اس میں آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ اور زیادہ راہ ہو۔ پھر اگر ایسی سچویشن ہے کہ جان اور مال کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے تو وہ بھی اس میں آ جاتی ہے، استطاعت کے اندر ہی آ جاتی ہے۔ اور عورت کے لیے محرم کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مالی استطاعت تو ہو مگر جسمانی استطاعت نہ ہو تو اس کی جگہ کوئی دوسرا حج کر لے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا تمہارا جہاد تمہارا حج ہے۔ تو اور اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ترمذی اور نسائی میں یہ حدیث آتی ہے، 2524 اس کا نمبر ہے، کہ حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو، یعنی ایک کے بعد دوسرا ایک کے بعد دوسرا، کیونکہ وہ فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی سے میل دور کر دیتی ہے۔ اور حج مقبول کی جزا تو صرف جنت ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مومنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو حق تقاتہ ہی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرنا جب تک کہ تم مسلمان ہو۔ تو تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے، حق تقاتہ ہی، اللہ اللہ کا ایسا ڈر جو گناہوں کی طرف جانے سے روک دے اور فرائض کو خوبصورتی سے ادا کرنے پر قادر کر دے۔ ہم سب کے لیے اگلا ٹارگٹ تقوی۔ بندہ تقوی کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا، حدیث میں آتا ہے کہ جب تک اس بات کو جو اس کے دل میں کھٹکتی ہو اسے چھوڑ نہ دے۔ اور فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور لوگوں کو، یعنی اس پر لوگوں کا مطلع ہونا تم کو ناگوار گزرے۔ تو اپنی استطاعت کے مطابق تقوی کو لازم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور جب کوئی برا عمل ہو جائے تو اس سے توبہ کر لو، اور پوشیدہ عمل کے ساتھ پوشیدہ توبہ، اعلانیہ عمل کے ساتھ اعلانیہ توبہ۔ حق کا تقاتہ ہی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرمہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، یعنی گناہوں سے بچا جائے، حرام چھوڑ دیا جائے۔ اگر نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص حرام کام کو نہیں چھوڑتا تو وہ شخص متقی نہیں ہے، وہ تقوی اپنے پاس جمع نہیں کر رہا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تقوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے جانے کی توفیق دے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے پاس تقوی ہو، تقوی لے کے جائیں۔ جو تقوی کے بغیر چلا گیا وہ ناکام ہو گیا، بہت بڑا خسارہ ہے۔ انعامات تقوی والوں کے لیے ہیں، تو فکر کرنی ہے اپنے لیے بھی، اپنی آل اولاد کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے۔ اور ہم کیا چیز جمع کرتے ہیں اولادوں کے لیے، ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اپنی اولادوں کو مال اور آسائش دے کے جائیں، جائیدادیں دے کے جائیں کہ ان کو کسی بات کی پریشانی نہ ہو۔ اور انبیاء کو کس چیز کی فکر ہوتی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، سورہ بقرہ کی آیت 132 ہے کہ وہ ڈیتھ بیڈ پہ بھی پریشان تھے، اپنے بچوں کے تقوی کے لیے پریشان تھے کہ تم متقی مرنا، تم مرنا نہیں جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو ہم تقوی چھوڑ کر دنیا جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا وَلَا تَمُوتُنَّ، مرنا نہیں، اور موت کے اپنے ہاتھ میں ہے، ہرگز بھی نہیں۔ ابھی سے بدلنا ہے اپنے آپ کو، اگلا لمحہ موت کا لمحہ ہو سکتا ہے، ہمیں جانا پڑ سکتا ہے۔ پھر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ در حقیقت یہ استعارہ ہے
اگر کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو یا کچھ لوگ پہاڑ کی بلندی سے کسی گہری کھائی میں گر پڑیں تو انہیں نکالنے کے لیے اوپر سے رسی پھینکی جاتی ہے۔ جو لوگ مل کر اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو وہ اس رسی کے ساتھ اوپر نکل آئیں گے اور دوسرے گڑھے میں رہ جائیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے گڑھے سے نکالنے کے لیے آسمان سے قرآن اتارا ہے، جس کے ساتھ وحی الہی یعنی سنت رسول بھی اتاری ہے۔ تو مسلمان فرقہ بندیوں سے نکل آئیں، ولا تفرقو، جماعت بندیوں سے نکل آئیں، قرآن مجید کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، دوسروں کے لیے دل میں بغض نہ رکھیں، نفرت نہ رکھیں، ذاتی خیالات کو ترک کر کے سنت کی روشنی میں قرآن کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور ان علماء کو فالو کریں جن کے اقوال قرآن اور حدیث سے کلیش نہیں ہوتے۔ گھر گھر میں جھگڑے ہیں، خاندانوں میں جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں اور مسلکوں میں لڑائیاں ہیں، لیکن اس آیت کو سن کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خاندانوں کو آپس میں جوڑنا ہے۔ اور کیسے جوڑیں گے؟ بدگمانیاں ختم کریں گے، لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ دے دیں گے، غصے پہ قابو رکھیں گے، معاف کر دیں گے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے اور آپس میں تحفے تحائف دیں گے۔ یعنی اس سے اللہ کے نبی نے بتایا کہ محبت بڑھتی ہے اور سلام کرنا محبت کو بڑھاتا ہے۔ پھر اعلیٰ ظرفی سے کام لینا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے، ذاتی حقوق کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ تو عمل کر کے دکھائیں گے، اللہ کے خاطر جھکیں گے، عاجزی دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دے گا، اللہ تعالیٰ بلند فرمائیں گے۔ پھر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہو۔ یعنی تم جب جب معروف کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، کچھ ان میں سے کچھ مومن ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، پھر اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہ رکھے تو اپنی زبان سے ایٹ لیسٹ کہہ دے، اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو اپنے دل میں سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے ہم ایمان کے کون سے درجے پر ہیں۔ یہ حدیث مسلم میں روایت کی گئی ہے، باب بیان کون نہیں انل منکر میں۔ تو خیر امتن کہا گیا، بہترین امت کہا گیا، جو کہ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے نکالی گئی ہے۔ جب وہ امت جب جب امت لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے تب وہ بہترین امت بنتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھ کر کہتے تھے کہ جس کو یہ پسند ہو کہ وہ بہترین امت میں شامل ہو جائے، اسے اللہ کی شرط پوری کرنی ہوگی۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ تم معروف کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے، اللہ پر حقیقی ایمان لاؤ گے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، سوچنا ہوگا کہ کس طرح ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، نیکی پر ابھارتے رہو، ورنہ اللہ تم سب کو عذاب سے تباہ کر دے گا، یا تمہارے برے لوگوں کو تم پر حکمران بنا دے گا اور تمہارے نیک لوگ دعائیں کرتے رہیں گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ ایسا لگتا ہے نا کہ وہی زمانہ آ گیا ہے۔ ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط کر دیا، برے حکمرانوں کو مسلط کر دیا۔
वसारियू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, और अपने रब की मगफिरत की तरफ जल्दी करो, दौड़ो। और व जन्नतिन अर्जुहा समावाति वल अर्द, और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसका अर्ज ज़मीन और आसमान के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, जो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। सारिऊ कहा जा रहा है, जल्दी करो, सूरत दिखाओ, एक दूसरे से आगे निकल जाओ। किस चीज़ में? इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, अल्लाह से बख्शिश चाहने में। कुरान से जुड़ जाओगे तो अल्लाह रहनुमाई करेगा कि क्या करें, क्या करें कि अल्लाह मगफिरत कर दे, क्या करें कि अल्लाह ताला माफ़ फरमा दें, बख्शिश कर दें, दर्जात को बुलंद कर दें, हमें जन्नत का इनाम मिल जाए। वो जन्नत जिसका अर्ज ज़मीन और आसमान के बराबर है। कपड़े का अर्ज छोटा होता है, लंबाई ज़्यादा बड़ी होती है ना, तो उस जन्नत का तो अर्ज ही इतना है, ज़मीन और आसमान के बराबर उस जन्नत का अर्ज है। तो सारिऊ अपने आप से कहना है, इसको बार बार दोहराना है, अपने आप को, अपनी एनर्जी को बूस्ट करना है, इसके लिए रिमाइंड कराना है अपने आप को कि मुझे वक्त ज़ाया नहीं करना। वह सारी इला मगफिरतुन, और जल्दी करनी है ऐसे कामों के लिए जो मगफिरत का बायस हों, जो अल्लाह की रज़ा का बायस हों। क्योंकि जिन लोगों की ज़िंदगी में मकसद नहीं होते, तो वो अपना वक्त फजूलियात में, लगवियात में ज़ाया करते हैं। घंटों फ़ोन पे बातें करते रहना, या सारी सारी रात टीवी के आगे बैठे रहना, या पूरा टाइम सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते हुए गुजार देना। वो ये नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें बहुत काम करना है। और जब ज़िंदगी में मेहनत करेंगे तभी तो कब्र में आराम मिलेगा, वरना कब्र के अज़ाब पे तो कितनी अहादीस हैं। सबके हुकूक पूरे करने हैं, फ़राइज़ के ऊपर जमना है, इबादत में आगे निकलने की कोशिश करनी है, लोगों की खिदमत करनी है, लोगों के काम आना है, किसी की माली मदद, किसी की जिस्मानी तौर पे मदद। और और उन लोगों की सिफ़ात क्या हैं जो ये काम करते हैं? अल्लाह ताला ने उनकी सिफ़ात को भी मेंशन किया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ, वो खुशी और तकलीफ में, वो खुशहाली और बदहाली में खर्च करने वाले हैं। वल काज़िमीन अल गैज़, और गुस्से को पी जाने वाले हैं। वल आफीना अनन नास, और लोगों को माफ़ करने वाले हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला नेकी करने वालों को दोस्त रखता है, मोहसिनों को दोस्त रखता है। ये हैं वो जन्नत में जाने वाले मुत्तकीन, अल्लाह की मोहब्बत पाने वाले मोहसिनीन। अमल के मैदान में हालात कैसे भी हों, युनफिकूना खर्च करते हैं। ये भी अमल का मैदान हमें दिया जा रहा है कि खर्च करना है। कल के पारे में भी हमें बहुत ताकीद की गई अल्लाह की राह में खर्च करने की। और हो सकता है कोई एक्सक्यूज़ करे कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या खर्च करूं। तो ये कहा जा रहा है, खुशहाली में भी खर्च करो और बदहाली में भी खर्च करो। खुशहाली जब आती है, या तकलीफ पहुंचती है, सख्ती पहुंचती है, बदहाली आती है, तो हवास ऐसे गुम हो जाते हैं कि इंसान अल्लाह को भूल जाता है। तो सदका हर एक पर लाजिम है, चाहे बुरे हालात हों, चाहे अच्छे हालात हों। थोड़ा सा भी, एक खजूर भी इंसान के पास है, यानी हदीस में आता है ना कि दोज़ख की आग से बचो, ख्वाह खजूर का एक टुकड़ा ही सदका कर दो, थोड़ा सा भी है तो उसको सदका कर दो। अल्लाह ताला अल्लाह ताला कबूल करेगा। तो माल की मोहब्बत को कम किया जा रहा है, देने का, देने वाला बनाया जा रहा है, देने का मिजाज बनाया जा रहा है, क्योंकि मोमिन देने वाला होता है। वो दूसरों के माल पर नजर रखने वाला नहीं होता कि मुझे उससे ये चाहिए और मुझे फलां से ये चाहिए। वो खुद देने वाला होता है, खुद आगे बढ़कर अपने अपने माल को खुशी के साथ अल्लाह की रजा के लिए खर्च करता है। और गुस्से को पी जाना, गुस्सा, जबान से निकले हुए अल्फाज तीर बन के दिलों में लगते हैं, दिल टूट जाते हैं। कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा कि मुत्तकियों को गुस्सा आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा, क्योंकि ऐसा नहीं होता। गुस्सा आता है, ये एक नेचुरल फीलिंग है। कहा जा रहा है जब गुस्सा आए तो उसको जब्त कर लो, पी जाओ, खामोश हो जाओ।
حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور یعنی اس کے پاس کوئی اور بھی شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ تو ان میں سے ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا اور رگیں پھول گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کا جوش اور غضب دور ہو جائے گا، یعنی اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، اللہ کی پناہ میں آ جائے شیطان الرجیم کی شر سے۔ تو پھر بتایا گیا، تھرڈ صفت کی بات کی جا رہی ہے، والعافین عن الناس، غصہ پینے کے بعد اس کو اپنے اندر جمع ہونے نہیں دو، جلتے کڑتے مت رہو بلکہ معاف کر دو، لوگوں کو معاف کر دو۔ کہتے ہیں مٹا دینا، اس کو اریز کر دینا۔ ہم دلوں میں رکھتے ہیں، دلوں میں رکھنا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا بالکل بھی صحیح بات نہیں ہے۔ کوئی بات اگر دل سے نہیں نکلتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دل سے نکال دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ کی طرف سے منادی ہوگی کہ جس شخص کا اللہ پر کوئی حق ہے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ تو اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے قصور دنیا میں معاف کر دیے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے۔ پھر ایک اور اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت بتا رہے ہیں، ایک طریقہ بتا رہے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور جب بھی تم سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھو، اور ہر گناہ جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم ہے، تو اس وقت کیا کرو، کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ غلطیاں ہو گئیں، کچھ گناہ ہو گئے، اب کیا کریں؟ نادم بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا کرو، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، وَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ، تو وہ اپنی گناہوں پر بخشش مانگتے ہیں۔ اور اتنی پیاری آیت ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون بخشے گا، کون معاف کرے گا، کون مغفرت کرے گا اللہ کے سوا۔ وَلَمْ يَسِرُّوا، وہ اصرار نہیں کرتے، عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے، اڑے نہیں رہتے کہ میری غلطی نہیں تھی، مجھے یہ سامنے والے کی غلطی تھی، دوسرے شخص کی غلطی تھی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ اعتراف کر لیتے ہیں اپنے گناہ کا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ تو فاحشہ بڑی برائی کو کہتے ہیں جس کا اثر اپنی ذات تک نہ رہے بلکہ دوسروں تک بھی جائے، جیسے غیبت ہے، جیسے طعنہ زنی ہے، جیسے فحاشی ہے۔ لیکن جیسے ہی غلطی کا احساس ہو جائے تو فوراً انسان پلٹ آئے اپنے رب کی طرف، شرمندہ ہو جائے اپنے رب سے، اور اعتراف کر لے اپنی غلطی کا، معافی مانگ لے اپنے رب سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے گناہ کیا تو کہا، اے میرے رب، مجھ سے گناہ ہو گیا، تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے ایک گناہ کیا اور اس نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے، سو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر اس شخص نے ایک اور گناہ کیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھ سے گناہ ہو گیا، تو اسے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر پکڑتا ہے، اور تم سب گواہ رہو، یعنی فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر وہ بندہ گناہوں سے رکا رہا جتنا اللہ نے چاہا، اور پھر اس نے ایک اور گناہ کیا تو کہا، اے میرے رب، مجھ سے ایک اور گناہ ہو گیا، تو اسے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر پکڑتا ہے، تو میں نے اسے بخش دیا۔ ہم نے بھی جان لیا کہ ہمارا رب ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون بخشے گا، اس کے سوا کوئی نہیں بخش سکتا۔ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے لیے بخشنا بہت آسان ہے۔ تو کثرت سے اللہ کا ذکر، حقیقی توبہ کرنی ہے، غلطیوں پر اصرار نہیں کرنا، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہنے کی کوشش نہیں کرنی،
اللہ کے حضور اعتراف کرنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، جو بھی کچھ ہو چکا سو ہو چکا، لیکن آئندہ کے لیے اسے توبہ کرنی ہے اور اس قرآن کو تھامنا ہے۔ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان ہے، وہدن، اور ہدم و موعظۃ للمتقین، لیکن اہل تقوی کے لیے اس میں ہدایت اور نصیحت ہے۔ لوگوں کے لیے تو ایک سیشن ہے، ایک بیان ہے، سنا ختم ہو گیا، رمضان میں ثواب سمجھ کے سن لیا، لیکن اثر کس پر ہوگا؟ زندگی کس کی بدلے گی ان آیات سے؟ متقین کی، جو متقین ہوں گے ان کے دلوں پر یہ آیات اثر کریں گی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جنت میں داخل ہونا آسان نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ جنت میں داخل ہونا اتنا ہی آسان ہے۔ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، جبکہ ابھی تک اللہ نے جانا نہیں ہے ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے، وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، اللہ کا علم تو علم ازلی ہے، کامل علم ہے۔ یہ بات کی جا رہی ہے کہ تم نے ابھی تک اپنے آپ کو ثابت نہیں کیا۔ قیامت کے دن ابو جہل اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی جگہ پہ داخل ہوں گے، مگر اعمال کے وزن سے یہ ثابت ہوگا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال اتنے افضل ترین ہیں، تو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے۔ جنت کا سودا بڑا مشکل ہے، بڑا مہنگا ہے۔ ہم لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ ٹی وی پر فلموں میں لگے رہیں، سیزنز کے سیزن دیکھتے رہیں، سوشل میڈیا پہ مصروف رہیں، ڈراموں میں لگے رہیں، گیمز میں لگے رہیں، اور پھر اس کے بعد پھر موت آئے گی اور پھر جنت کی وادیوں میں چلے جائیں گے؟ تو آسان نہیں ہے۔ پوری زندگی کی کوششیں دیکھی جائیں گی، صبر سے آزمایا جائے گا، الگ الگ مشکل حالات فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ تو ہر طرح کے حالات میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر آیت آ رہی ہے کہ شخصیت پرستی سے بچانے کی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف پیغمبر ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں، تو اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور ان قریب اللہ شکر گزاروں کو بہت اجر دے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے گھر سے مسجد میں آ گئے، لوگوں سے انہوں نے کوئی بات نہ کی، پھر حضرت عائشہ کے پاس آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ یمنی دھاری دار چادر میں ڈھانپا ہوا تھا، یعنی یہ دھاری دار چادر تھی جس سے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا۔ آپ نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، پھر آپ پر جھک کر بوسہ دیا، پھر رو پڑے اور کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے نبی، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ پر لکھی گئی تھی وہ آ چکی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ مجھے ابن عباس نے بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے جس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اس کو قتل کر دوں گا، یعنی ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے حواس میں نہیں ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا، اب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اما بعد، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ بے شک اللہ زندہ ہے، کبھی فوت نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول، کہا اللہ کی قسم، ابن عباس کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسا معلوم ہو رہا تھا
کہ لوگ جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے. یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے پہلی دفعہ سنی ہے. اور لوگوں میں سے جسے سنو یہی آیت پڑھ رہا تھا. سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس آیت کی تلاوت سنی تو میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا. میرے پاؤں مجھے اٹھا نہیں پا رہے تھے یہاں تک کہ میں گر گیا. یہ بخاری میں حدیث روایت کی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، آیت 159 ہے. اور اگر آپ بدزبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کاموں میں ان سے مشورہ لیا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیم کے لیڈر کی صفات بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے نرمی ہونا ضروری ہے. لوگوں کی کمزوریوں کو بار بار نہ دہرایا جائے، انہیں شرمندہ نہ کیا جائے، بد زبانی نہ کی جائے، سخت دلی نہ کی جائے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے اور ان کو مشورے میں شریک رکھا جائے. اور کل نفس ذائقۃ الموت، آیت 185، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، موت کا مزہ چکھنے والی ہے. اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے کے پورے دیے جاؤ گے. پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. حدیث آتی ہے، حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اور پھر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحبت اختیار کی. اور آپ 2 رکعت نماز عطا فرماتے تھے. جب کسی جگہ رک کر قیام کرتے تھے تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. آدھی رات کو بیدار ہوتے اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے، ایک ایک حرف کو پڑھتے، اس میں آہ و بکا کرتے، گڑ گڑاتے، خوب روتے، یہاں تک کہ آپ کی ہچکی بن جاتی. اور یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے، موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی. اے انسان، یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. اپنے آپ کو موت کا ریمائنڈ کراتے تھے کہ ہمیں جانا ہے، ہم جانے والے ہیں، کسی بھی وقت موت کا فرشتہ ہمیں لینے آ سکتا ہے. ایک اور حدیث آتی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ ایک آدمی حاضر ہوا. اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سا مومن افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جو تم میں اخلاق میں سب سے بہتر ہے. پھر پوچھا، کون سا مومن عقل مند ہے، یعنی سب سے زیادہ عقل مند مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو جو ان سب میں سے سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے اور اس کے لیے اچھی تیاری کرنے والا ہے، وہی سب سے عقل مند ہے. پھر خاتمہ سورت کی آیات آ رہی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب. آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں. اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے کوئی چیز باطل نہیں بنائی، بے فائدہ نہیں بنائی. سبحانک فقنا عذاب النار، بس تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. سورہ آل عمران کی آخری آیات، آیت 191 سے 200 تک، یہ بڑی قیمتی آیات ہیں. جب یہ نازل ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی، اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں، اس شکر میں کیوں نہ روؤں، جبکہ آج کی شب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ مبارک آیات نازل کی ہیں اور ان آیات کی تلاوت فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ان آیات کو پڑھیں مگر ان پر غور نہ کریں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تھے تو وضو سے پہلے ان آیات کی تلاوت کرتے تھے، آسمان کو دیکھ کر اپنی انگلی اٹھا کر ان آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ کے ذکر کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے ہماری بار بار کہ اللہ کا ذکر کرنے والے، ان اللہ کی اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرنے والے وہ عقل مند ہیں۔ ذکر الہی سے زیادہ کوئی بھی چیز عذاب الہی سے نجات دینے والی نہیں ہے۔ دل دو چیزوں سے آلودہ ہوتا ہے، غفلت اور گناہ، اور دو چیزوں سے صاف اور روشن ہوتا ہے، استغفار اور ذکر الہی۔ تو وہ لوگ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہاں تک کہ لیٹتے ہیں تو اپنی کروٹوں کے بل پر ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ذکر الہی کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے پیچھے دشمن لگ گیا ہو اور وہ ان کے آگے بھاگتے ہوئے مضبوط قلعے میں اپنی جان بچا لے۔ تو نفس کے دشمن سے اپنے آپ کو بچانا ہے، شیطان کی دشمنی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور وہ ذکر الہی کے ساتھ ہی ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اولو الالباب کہا جا رہا ہے، عقل مند کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت عقل مند ہے کہ جس نے ایسا کر لیا۔ پھر فرمایا کہ فاستجاب لہم ربہم، اللہ نے ان کی ساری دعائیں قبول کر لیں، جو جو بھی مانگا، جو جو بھی عبادتیں کی، قیام اللیل میں، نمازوں کے بعد، روزوں میں، چلتے پھرتے جو ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے سب کا سب قبول کر لیا۔ انی لا اضیع عمل عامل، کہ میں کسی کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ عامل منکم، تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس بنا پر مرد کو عورت پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ عورت کی دعائیں بھی اتنی ہی مقبول ہیں جتنی مرد کی دعا۔ تو تم میں سے بعضکم من بعد، یعنی تم ایک دوسرے کی جن سے ہو۔ فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے میرے لیے وطن چھوڑا اور جنہوں نے میرے لیے گناہوں کو چھوڑا، وہ بھی ہجرت میں شامل ہے۔ ومن ہجرا ما نہیں اللہ، المہاجر من ہجرا ما نہیں اللہ، تو جنہوں نے گناہوں کو چھوڑا وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور اللہ کے راستے میں انہیں اذیتیں دی گئیں، ستائے گئے، ان کو تکلیفیں دی گئیں۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، وہ انہوں نے جنگیں کیں اور وہ قتل کر دیے گئے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان کے گناہ مٹا دوں گا، ضرور ضرور مٹا دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور ضرور ان کو داخل کروں گا، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں سے بہتر بدلہ اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ کون بدلہ دے گا، اللہ کے ہاں یہ بہترین بدلہ ہے۔ پھر بتایا جا رہا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تم کو چمکتی دمکتی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، تم کو بڑی بڑی بلڈنگز بہت اچھی لگتی ہیں، ترقی بہت اچھی لگتی ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ تم دھوکے میں نہیں آنا۔ یہ کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا، ان کی یہ چمک دمک ان کی زندگی کی، ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہیں دھوکہ دے دے۔ متاع قلیل، بس تھوڑی دیر کا فائدہ ہے، یہ دنیا تھوڑی دیر کی ہے، اور پھر ثم مأواہم جہنم، اور ان کے لیے پھر جہنم ہی ٹھکانہ ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ خاتمہ سورت کی آیات ہیں، تو تھوڑی سی آیات سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إن في خلق السماء سورہ نساء اسٹارٹ کریں گے۔ نساء کا مطلب ہے عورت۔ اس نام کی وجہ اس سورت کو سورہ نساء اس لیے کہا گیا کہ اس میں خصوصیت کے ساتھ عورتوں سے متعلق احکامات کا ذکر ہے۔ اس کی 176 آیات ہیں، 3763 ورڈز ہیں اور 16,332 لیٹرز ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، بار بار تقوی کی ہدایت کی جا رہی ہے، بار بار ہمارا رب ہمیں تقوی کے اوپر لانا چاہتا ہے۔ کہا جا رہا ہے اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 1 خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے۔ جب رشتوں کے بندھن کو باندھا جاتا ہے تو اس آیت کو پڑھا جاتا ہے۔ پوری نوع انسانی آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے، بتایا جا رہا ہے، تو ان کے ساتھ معاملات اپنے رب سے ڈر کے کرو، تاکید کی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم یتیم لڑکیوں سے بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2 3 یا 4 سے نکاح کر لو، اور اگر تمہیں خطرہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو، اور جو لونڈی تمہارے ملک میں ہو وہی صحیح۔ یہ طریقہ بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قریب ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے عروہ بن زبیر تھے، انہوں نے حضرت عائشہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا
تو انہوں نے فرمایا، بھانجے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک یتیم لڑکی اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور ترکے کی روح سے اس کی جائیداد میں اس کا حصہ ہو، اور ولی اس کا مال، یعنی ولی کو اس کا مال اور جمال پسند آئے، مگر وہ اسے مہر دینے پر آمادہ نہ ہو جتنا دوسرے لوگ دیتے ہیں، یعنی اس کو یتیم ہونے کی وجہ سے اس کو پورا مہر نہیں دے رہا ہے، کم مہر دے رہا ہے، تو وہ بتایا جا رہا ہے تو وہ اس سے نکاح نہ کرے، اور اگر اتنا ہی دے تو نکاح کر سکتا ہے، یعنی جتنا مہر معروف ہے اتنا دے تو نکاح کر سکتا ہے، ورنہ دوسری عورتوں میں سے جو پسند آئیں ان سے نکاح کر لیں۔ یعنی باپ کے فوت ہونے کے بعد بیوہ ماں پر ایسا ہوتا ہے کہ بچیوں کی ذمہ داری پڑ جاتی ہے۔ اسلام نے یہ ذمہ داری چچا اور قریبی رشتہ داروں پر ڈالی ہے۔ یتیم لڑکیوں کے ولی سے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر ان کی ماں سے شادی کرنا چاہو تو بھی کر سکتے ہو۔ عرب کا طریقہ کیا تھا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص 10 بیویاں کرتا اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا، تو اس رواج کو ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے، ترغیب نہیں دی جا رہی، پابندی لگائی جا رہی ہے کہ بس اتنا کر سکتے ہو، یعنی اس لمٹ سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے۔ اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ 4 شادیاں کرو، 4 شادیوں کا یہ حکم نہیں ہے بلکہ رخصت ہے۔ اگر یہ بیسک رول ہوتا تو ہر مرد 4 شادیاں کرتا، اور اتنی عورتیں ہر معاشرے میں کہاں سے آتی، اور جنہوں نے نہیں کی تو وہ گناہگار ٹھہرتے۔ غزوہ احد کے بعد 70 افراد معاشرے سے کم ہو گئے، مسلم معاشرے سے، چھوٹا سا مسلم معاشرہ تھا اس وقت، اور یتیموں اور بیواؤں کو مسائل پیش آئے۔ تو ایسی صورتحال کسی بھی معاشرے میں پیش آ سکتی ہے۔ یہی صورتحال، یعنی غزوہ احد کی صورتحال جو ہے اس رخصت کا سبب بنی۔ پھر اللہ کی دی ہوئی اجازت ہے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور نہ ہی اپنی نفسانی خواہشات کے لیے اس کو کھیل بنا لینا چاہیے۔ کچھ عناصر جو ہیں وہ ان آیات کا کھیل بنا لیتے ہیں اور معاشرے میں ان کو ایسے متعارف کراتے ہیں جیسے یہ دین کا رکن ہو، اور اگر اس کے بغیر ساری عبادات جو ہیں وہ بیکار ہوں، اس طرح سے اس کو انٹروڈیوس کراتے ہیں، اور اس کو سنت سمجھا جاتا ہے۔ یہ اس لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ سنت موقدہ کا علم ہی نہیں ہے، اس سے لا علمی ہے۔ سنت موقدہ وہ کام ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اور سب نے وداؤٹ ایکسیپشن، سب صحابہ نے وہ عمل کیا۔ بہت سے کام ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر کیے تھے، ان کو سنت نہیں کہا جائے گا۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان لیٹر تھے، انہوں نے پڑھا نہیں، تو یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہیں کرتا کہ اپنے بچیوں کو نہیں پڑھاتا، اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتا، تو کوئی حجت بنا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی نے نہیں پڑھا تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ سنت نہیں ہے، یہ دین سے لا علمی ہے۔ پھر اسلام میں شہوت رانی، خفیہ شادیاں، یا جو آپس میں جو افیئرز ہوتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ پابندی لگا رہے ہیں۔ پابندی لگا رہے ہیں کہ عورت جو ہے وہ کھلونا نہیں ہے، زنا مت کرو، ڈنکے کی چوٹ پر اس کو بیوی بنا کر لاؤ، اس کی ذمہ داریاں سنبھالو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے نکاح میں 2 عورتیں ہوں اور وہ ان کے حقوق میں انصاف نہ کرے تو قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلو پیرالائز ہوگا۔ اور پھر ہدایت آ رہی ہے کچھ احکام کی طرف کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے حق میں تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ علم الفروض ہے یہ، کہا گیا کہ اس کو خود بھی سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ پھر اس کے بعد احکام آ رہے ہیں کہ عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ دو، اور یتیموں کو آزماتے رہو، ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ پھر وراثت کے احکام آ رہے ہیں آیت 11 اور 12 میں، سورہ نساء 11-12 میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کو حدود اللہ قرار دیا ہے۔ اس حکم کی اطاعت پر جنت ہے اور نافرمانی پر عذاب مہین ہے، آگ ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور
اس میں یہ حکم بھی آیا ہے کہ اگر دوسری بیوی لانے کا ارادہ کرو تو پہلی بیوی سے کچھ بھی واپس نہ لو، چاہیں تم اسے خزانہ ہی کیوں نہ دے چکے ہو۔ اور پھر سورہ نساء آیت 23 میں محرم رشتوں کی لسٹ دی جا رہی ہے۔ تھوڑا سا ریمائنڈ کر لیتے ہیں جلدی جلدی سے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے کو سچ کرنے کے لیے ہمیں اپنی محبوب ترین چیز سے خرچ کرنا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کر کے اتنا بڑا کام کیا تو اس کے بعد بھی عاجز رہے، تو مومن سے عاجزی ریکوائرڈ ہے۔ اور ایک دفعہ اس گھر کا حج کرنا ہے، جو بات کھٹکے، جو گناہ دل میں کھٹکے اس کو چھوڑ دینا ہے، اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید پر جمع ہونا ہے، تفرقات سے بچنا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے، اور ہر کام کو خالصتاً اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرنا، غصے کو پی جانا، دوسروں کو معاف کر دینا، یہ محسن ہونے کی علامت ہے۔ کثرت سے اللہ کا ذکر، حقیقی توبہ، غلطیوں پہ اصرار نہیں کرنا، اور موت کو یاد رکھنا ہے۔ خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، عاشرہن بالمعروف، عورتوں کے مہر خوش دلی سے دیے جائیں گے اور ان سے کچھ بھی واپس نہیں لیا جائے گا، ان پہ دست اندازی سے بچنا ہے اور رشتوں کے تقدس کا پاس رکھنا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔